बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च पर उस हफ्ता हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मंजूरी दे दी है सेनेट के उम्मीदवारों की। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ थी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के इन फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं PTI के अंदर भी ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं जो नामज़द किए हैं इमरान खान ने स्पेशली पंजाब से, वो क्यों अहम है और उसमें हामिद खान साहब का नाम और बाकी जो नाम है वो क्यों इतने अहम है और उनका माजी में किरदार क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान की जानिब से आज अडयाला जेल में साफ़ियों से जो गुफ्तगू की गई है वो बहुत अहम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त दायर की थी, इमरान खान से मुलाकात की, लेकिन साथ ही आज शाम को मुलाकात करवा दी गई है। अली अमीन गंडापुर की 30 से 40 मिनट की मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम केस में असद तूर की ज़मानत आज मंजूर की गई थी और ज़मानत मंजूरी के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पहले 11 मार्च को एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में करार दिया कि ये जो दफ़ात हैं ये अट्रैक्ट नहीं करती इनके FIR में जो एलिगेशंस हैं। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी वो इस मामले को देख लेते हैं और वो इस सारे मामले पर रिलीफ़ देंगे। कोई रिलीफ़ न मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एक गिरफ़्तारी से पहले की दरख्वास्त थी, 7 मार्च को फ़ैसला किया, फ़ैसला महफूज किया। 15 मार्च को फ़ैसला सुनाते हुए वो नोटिस जो भेजे गए थे असद तूर को, उनको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया और कलअदम करार दे दिया। और साथ अदालत की जानिब से जो सोमवार वाले दिन 18 मार्च को समाअत होनी थी वो 16 मार्च की तारीख अदालत ने कहा कि 16 मार्च को इस दरख्वास्त को आप समाअत करें। आज जब समाअत हुई और जज हमायूं दिलावर ने समाअत की, FIA प्रोसिक्यूटर इश्तियाक हुसैन शाह अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा कि असद तूर की ज़मानत मंजूर करने पर हमें कोई एतराज़ ना है। यानी कि प्रोसिक्यूशन ने ख़ुद स्टेटमेंट दे दी कि उनको असद तूर की रिहाई पर कोई एतराज़ ना है। अदालत ने उनकी स्टेटमेंट पर फ्रीकैन के आर्गूमेंट्स सुने ही नहीं। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड और पिछले 8-9 दिन से वो जेल में हैं जुडिशल रिमांड पर, और अदालत ने कहा कि ठीक है बस अब चूँकि FIA ने कह दिया है कि इनकी ज़मानत होने पर कोई एतराज़ ना है तो इस वजह से ज़मानत मंजूर की जाती है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की इस्लामाबाद की ज़िली अदालत में फ़्रॉड केस में फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए अगली समाअत पर फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया गया है। साथ ही फवाद चौधरी के वकला की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में समाअत हुई और जहाँ पर फवाद चौधरी की वालदा और उनकी अहलिया भी मौजूद थीं और डॉक्टर सुहेल थीम ये जज साहब थे, मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने समाअत की। फवाद चौधरी के वकील कैसर इमाम एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने फवाद चौधरी का जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर उसमें मज़ीद तोसी कर दी और कहा कि आइंदा समाअत पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। वकील कैसर इमाम ने कहा कि इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। इस केस में पाकिस्तान पिनल कोड की कोई भी दफ़ात नहीं लग सकती। इस केस में फवाद चौधरी को बरी कर दें। जज सुहेल थीम ने कहा कि आप दरख्वास्त दायर कर दें, फिर दलाइल भी दें। इस पर फवाद चौधरी की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने 30 मार्च तक बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। ये एक फ़्रॉड का मुकदमा था। 50 लाख रुपए लेने के इल्ज़ाम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। अगर मैक्सिमम भी इस मुकदमे को देखा जाए तो ये मुकदमा बनता है लेन देन का, रिकवरी का। कोई सिविल सूट तो बन सकता है, पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ये कोई मुकदमा नहीं बन सकता था और यही वजह है कि ये दरख्वास्त बरीयत की दायर की गई है और कहा गया है कि इस सारे केस में उनको बरी किया जाए। दूसरी तरफ कराची के 4 अजला में ज़मीन गैर कानूनी तौर पर देने का इंकशाफ सामने आया है। सिंध सरकार की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी करके सरकारी ज़मीन लैंड माफिया और बिल्डर्स के हवाले की गई है। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध की हदायत पर तहकीकाती टीम बनाई गई थी। टीम को कराची के 4 अजला में सरकारी ज़मीन गैर कानूनी देने की तहकीकात का टास्क दिया गया था। तहकीकाती टीम को कराची के ज़िला गरबी, शर्की, मलीर और किमाड़ी में सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल की तहकीकात का कहा गया था। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती टीम ज़िला गरबी की तहसील मंगू पीर में 5500 यानी 5500 एकड़ अराजी पर की गई जालसाजी का तयन कर सकी। सरकारी अराजी 5500 एकड़
رپورٹ تاحال وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف سیکرٹری کو نہیں بھیجی گئی، جبکہ مزید اضلاع میں تحقیقات کو مبینہ طور پر روک دیا گیا۔ اب چونکہ پھر مراد علی شاہ کی حکومت آ گئی ہے تو وہ تحقیقات جو پہلے ہوئی ہیں اس کی رپورٹ نہیں پیش کی جائے گی اور مزید تحقیقات کی نہیں جائیں گی۔ فراڈ میں ملوث سرکاری افسران اور دیگر فائدہ اٹھانے والے افراد کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے 2012 سے 2023 تک محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کی جانب سے زمینوں کی الاٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغان باشندوں کو پاکستانی شہری ظاہر کر کے سرکاری زمین غیر قانونی طور پر دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے کئی اسسٹنٹ کمشنر، مختار کار اور تپے داروں کو جال سازی کے ذریعے اربوں روپے کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کا کہنا ہے کہ سٹاف کی کمی اور ریونیو افسران کے عدم تعاون کی وجہ سے تحقیقات کا کام تعطل کا شکار ہے۔ متعدد خطوط لکھنے کے باوجود بورڈ آف ریونیو کے افسران مطلوبہ ریکارڈ نہیں دے رہے۔ تحقیقات کا جلد دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ اب چونکہ جو سابق نگران وزیر اعلیٰ سندھ تھے، وہ جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق، انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اس معاملے پر کوئی تحقیقات کروائیں، لیکن اگر وہ بھی تحقیقات کروانا چاہتے تو ان کے پاس بڑا ٹائم تھا، کئی مہینے تھے، وہ کروا سکتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنانے کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہ کیا، جس کی وجہ سے یہ منطقی انجام تک نہ پہنچ پائی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے صدر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست کے کنٹینٹس میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے تھے۔ اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے آج عمران خان سے اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں 30 سے 40 منٹ تک ملاقات کی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس پر بھی علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو پانا۔ جبکہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو اس وقت چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو آپ کے جو بقایا جات تھے وہ شہباز شریف ادا کر دیتے تو پھر تو آپ ان کے ساتھ کوئی تصویر بنواتے۔ یہ ساری میڈیا کی جانب سے آج یہ باتیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے علی امین گنڈا پور کی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ عمران خان کی جانب سے آج اہم کیس کی سماعت کے دوران جو گفتگو کی گئی ہے میڈیا سے اور صحافیوں سے، عمران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک IMF کے دفتر کے باہر احتجاج میں فوج مخالف نعرے بازی کا مجھے علم نہیں ہے۔ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملے، انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک IMF کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ درست تھا، تاہم اس میں فوج مخالف نعرے بازی کا مجھے علم نہیں ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات پر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھی۔ مجھے خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کا فنڈ جاری نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملے۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے۔ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور کہے کہ بھول جاؤ تو یہ کیسا انصاف ہے۔ ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی اور شریف خاندان کا بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فلسطین پر انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر OIC کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ نے سٹینڈ لیا۔ فلسطین کے مسئلے پر ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر انہوں نے کہا کہ چوری ہوئی ہی نہیں اور کیس چلایا جا رہا ہے۔ پیسہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا، یہ کیس اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ مجھے اگر ضمانت مل جائے دوسرے مقدمات میں تو اس میں مجھے پھنسایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا، آج تک کیس نہیں چل سکا۔ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے۔ سیاسی استحکام تب بھی ہوگا جب عوام کو اس کا چوری والا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا۔ 18 ماہ کے دوران ملک پر ریکارڈ قرضہ چڑھایا گیا، نگران حکومت کا کنسیپٹ مکمل تباہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن، مسلم لیگ، نون اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے، تب ہی ان پر اعتماد نہیں۔ صاف شفاف انتخابات کروائیں، جو بھی آئے مجھے منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم بن کر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ جرمنی اور جاپان بھی ایک قوم بنی تھی، اٹک جیل میں برے حالات تھے، بہت سختی کی گئی، زمین پر سلایا گیا۔ صحافی نے سوال کیا کہ شیخ رشید پارٹی چھوڑ گئے، اس پر کیا کہیں گے؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ شیخ رشید کا شغل مس کریں گے۔ یہ عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی، اور اس گفتگو کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سینٹ امیدواروں کے ناموں کی
منظوری دے دی ہے۔ چونکہ بڑے بڑے نام تھے جن کو سفارشیں بھی بڑی تھیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جنرل نشستوں کے لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی، عرفان سلیم، خرم ذیشان اور اظہر مشوانی امیدوار ہوں گے خیبر پختونخوا سے۔ اعظم سواتی اور ارشاد حسین ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ خواتین کی نشستوں پر عائشہ بانو اور ربینہ ناز امیدوار ہوں گی۔ پنجاب سے حامد خان اور زلفی بخاری جنرل نشست پر امیدوار ہوں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حامد خان صاحب جب عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی تب سے ساتھ تھے، وقتاً فوقتاً عمران خان کے ساتھ اختلاف بھی بنتے رہے، اور وہ اختلاف صرف یہ تھا کہ عمران خان کو جو دوسرے لوگ ہیں یا کوئی ان کے لیے ان کی کوئی توسیع مدت میں کی جا رہی ہے یا اس طرح کے ان کو اختلافات تھے، جو آج جن چیزوں پر آج عمران خان خود آ کے کھڑے ہوئے ہیں، حامد خان کے پہلے دن سے یہی سٹینڈ تھا، اور وہ بطور بار لیڈر بھی ان کا یہ سٹینڈ تھا، اور سیاست میں بھی وہ عمران خان سے، ان کو جہانگیر ترین سے مسئلہ تھا، ان کو فواد چودھری جیسوں سے مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہماری جماعت ان لوگوں کے لیے نہیں بنی۔ بعد میں حالات نے ثابت کیا جہانگیر ترین نے کیا کیا، علیم خان نے کیا کیا، باقی لوگوں نے کیا کیا۔ تو اگر حامد خان جیسے لوگ جن کا جو ایک پرنسپل سٹانس تھا، جو آج تک اپنے سٹانس پر قائم ہے، عمران خان کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، اور بار میں ان کا بہت بڑا، میں نے دیکھا رؤوف کلاسرا کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ وہ تگڑا وکیل ہے اور مفت میں کیس لڑتا ہے اس وجہ سے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بار کا جو پاکستان کی پوری بار ہے اس کا وہ ایک پلر ہے، اور اس بندے نے اس کی ایک لا پہ اس کو جورسٹ مانا جاتا ہے، اس کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی سفارشی یا کچھ طرح کا معاملہ، عمران خان نے بہت ساری چیزوں کو اپنا پورا، حامد خان صاحب کو امیدوار نامزد کر کے انہوں نے اپنی پوری بار کی، اور اپنا جو تگڑا ایک ان کے ساتھ گروپ کھڑا ہے اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ زلفی بخاری کی نے باہر بیٹھے ہوں یا وہ یہاں پہ موجود تھے، جب وہ یہاں پہ موجود تھے تو ان کی جانب سے عمران خان کے ساتھ مکمل طور پر بڑی کوشش کی گئی القادر میں اور توشہ خانہ میں ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ پنجاب سے خواتین نشست پر صنم جاوید کے کاغذات پہلے مسترد کر دیے تھے الیکشن کمیشن نے کہ جی ہم جیل سے نہیں ان کو اٹیسٹ کروا سکتے، بعد میں پھر اٹیسٹ ہو گئے جیل سے، اور اٹیسٹیشن کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے ہیں صنم جاوید کے۔ تو اس پر چونکہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے، صنم جاوید کا نام آتا ہے، مراد سعید کا نام آتا ہے، اظہر مشوانی کا نام آتا ہے، حامد خان صاحب کا نام آتا ہے، لیکن عمران خان ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے تگڑے امیدوار کھڑے کیے ہیں سینٹ کے، جو سینٹ میں جا کے عوام کی بھی اور اپنی جماعت کا بھی آواز بلند کریں گے اور آئین کی اور جمہوریت کی بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔